حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں۔ کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہے۔ جناب عباس پوری فوج حسینی کی قوت کا نام ہے۔ انصار کو یقین ہے عباس سے، بیویوں کو اعتماد ہے ہمارے پردے کا محافظ ہے، بچوں کو امید ہے ہمارے لیے پانی لانے والا، سب کی امیدوں کا مرکز عباس دلاور ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب امام میں عالی مقام کی خدمت میں عباس آئے، مولا صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انصار جا چکے، آپ کے ساتھی جا چکے، جانثار جا چکے، اب تو اولاد جا رہی ہے، کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ امام نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے؟ نظر یمین شمالا، ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، کہا آقا جہاں لشکر بھیج جا چکا ہے وہی سردار کو بھیج۔ امام نے فرمایا اچھا جانا چاہتے ہو تو مشق سکینہ لے کر جاؤ، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں۔ اجازت ملی، جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، کہا شہزادی مشق سکینہ دے دیجئے۔ پوچھا عباس کیا آقا سے اجازت مل گئی؟ کہاں اتنی اجازت ملی میں مشکیدہ لے کر جاؤں۔ جناب زینب فرماتی ہے عباس تم مشکیدہ مانگ رہے ہو، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اب تم بھی ہم سے جدا ہو رہے ہو۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو مقتل میں جاتا ہے خود سے واپس نہیں آتا، میرا بھائی اس کے لاشیں بن جاتا ہے۔ اے عباس اب جب کہ تمہیں آقا سے اجازت لے چکے ہو میں تمہیں روک تو نہیں سکتی، مگر میرا دل چاہتا اپنے بچپن کی ایک بات تم کو یاد دلا دوں۔ جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھے تھے تو میرے بابا نے مستقبل کی بہت ساری باتیں بیان کی، آج کے واقعات کا بھی تذکرہ کیا، اپنی شہادت کا بھی ذکر کیا، بھائی حسن کی شہادت کا ذکر کیا، پھر آج کے واقعات کا ذکر کیا۔ اور جب بابا آج کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا تھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے میرے بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔ اب صورتحال یہ تھی علی میرے بازوؤں کو چومتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ میرے بازوؤں کو چومتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب فرماتی ہے بعد میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے، مگر تمہارے جانے سے یقین آ گیا اب وہ وقت بھی نزدیک ہے جب نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا، زینب کے بازو میں رسی باندھی جائے گی، کبھی کوفے کا دربار ہوگا کبھی شام کا بازار ہوگا۔ عزیزان محترم آپ ایک بزرگ اس تہلم کی مجلس میں شریک ہے جنہیں پوری زندگی دینداری کے ساتھ گزاری ہے، بڑا عاشق حسین تھا، بڑا عاشق حسین تھا، عابد شدت میں دار تھا، تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، کوئی واجب نماز کا کیا تذکرہ مستحب نمازیں بھی ادا کرنے والا تھا۔ اس بزرگ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور دعا کرتے پالنے والے اسے جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمانا۔ کربلا کے سرزمین پر جب امام عالی مقام عباس کو براہ خدا میں پیش کر چکے، آخر میں رباط کی آغوش سے 6 مہینے کے بچے کو بھی پیش کر چکے، اب امام کے پاس کوئی ہدیہ باقی نہ رہا، خیمے میں آئے آ کر سب کو سلام کیا، اے زینب تم کو سلام، اے ام کلثوم تم کو سلام، اے رقیہ تم کو سلام، اے ماں کی کنی فضہ تم کو سلام۔ میرا مولا سب کو سلام کرنے کے بعد خیمے سے باہر آتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں جو سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا اس سر اقدس کو سلام، اس گلے پر کچھ خنجر چلا اس گلوئے نازنی کو سلام، جس جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے اس جسم نازنی کو سلام۔ میں عرض کروں گا شہمیر صاحب کے بچوں، بیٹوں، پوتوں، نواسوں، آپ نے اپنے بابا کو اپنے بزرگ کو بڑے اہتمام سے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد موجود تھے، بڑے تعداد موجود تھی جن کی موجودگی میں آپ نے اپنے بزرگ کو قبر میں اتارا، مگر ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین کربلا کی سرزمین پر اکیلا کھڑا ہے، نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، کیا عالم ہوگا اس میرے امام کا جو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا
عزیزان محترم، جب شاہ میر صاحب کا دنیا سے انتقال ہوا، ہر طرف سے لوگ آ رہے تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ دسم دنیا بھی یہی ہے، حکم شریعت بھی یہی ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے، مگر ہائے کربلا کا میدان، ایک طرف زمین گن پر لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، دوسری طرف بیویاں جن خیموں میں بیٹھی ہیں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے، نواں خیمہ باقی رہ گیا، ساری بیویاں نوے خیمے میں جمع ہو گئی، مگر ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ اب عالم یہ ہے، نواں خیمہ جلنے لگا، شہزادی زینب نے بیمار کربلا سے پوچھا، اے بیٹا ہم اسی خیمے میں رہے یہ باہر نکل چلے؟ امام نے فرمایا پھپھی جان باہر نکل چلیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب چوتھے امام نے اپنے بابا کا یہ منظر دیکھا ہوگا کہ سر نو کے نیزہ پر ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب آئی، مدینے کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، اے نانا، اے نانا، جو آگ کے دوش پر ہوتا تھا آج زمین کربلا پر اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے، جو کبھی دوش پر ہوتا تھا اس کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ عجب نہیں چوتھے امام نے اپنے بابا کے سر کو مخاطب کیا ہوگا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا میرا سلام قبول کریں۔ افلاک سے آواز آ رہی تھی، واہ حسینہ، واہ حسینہ، ہائے حسین، جسم کربلا کے سرزمین پر ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے، کبھی کوفے کا دربار ہے، کبھی علی کی بیٹیوں کے بازو میں رسی باندھے، یا حسین، یا حسین۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عطا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے بزرگ انتہائی واجب احترام مولانا شاہ میر احمد صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما۔